بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیج نمبر ہے 243۔ ایسی تدبیریں ان کے بارے میں ہے بتایا گیا ہے۔ واقعہ مسخ صورت یہود، واقعہ مسخ صورت یہود، پیج 243 اور وی لاگ نمبر 5، یعنی آخری وی لاگ ہے۔ ناظرین، قرآن کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے۔ جلد اول سورۃ الفاتح سے سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ تالیف یعنی رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 5 اور 243 پیج ہے اور ہیڈنگ ہے واقعہ مسخ صورت یہود۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ جو اس میں محمد پہ قرباں ہوا، دنیا میں اس کا پھر بڑا نام ہوا۔ جو اس میں محمد پہ قرباں ہوا، دنیا میں اس کا پھر بڑا نام ہوا۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں وہاں، یہاں خود چاند کٹ گیا محمد کی انگلی کو دیکھ کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعہ مسخ صورت یہود۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت علماء و صلحاء کی تھی، جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا۔ یہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات قطع کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے دو حصے کر لیے۔ ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے، دوسرے میں علماء و صلحاء رہے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اور حضرات قتادہ رحیم اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے، اور مسخ شدہ صورت بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی۔ اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت عبداللہ بن مسعود صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کو نسل نہیں چلتی، ان کی نسل آگے نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے نہ روایتاً صحیح ہے۔ قرطبی نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اگلا حصہ بیان کیا جائے گا، جو ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کیا چاہتا ہے اب میرے ذرا لب تو ہلا، سبحان اللہ
ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ ہوا عرش پہ اے تمام اللہ اللہ فرشتوں نے بھیجا سلام اللہ اللہ جب عرش بری پر گئے تھے محمد خدا سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ پکاریں گے محشر میں آقا ہمارے کہاں ہیں ہمارے غلام اللہ اللہ جیسے چاند سجا ہے تاروں سے یوں بزم تیرے یاروں سے صدیق عمر عثمان علی مجھے پیار ہے تیرے پیاروں سے قرآن میں رب نے صحابہ کا بڑا ذکر کیا سبحان اللہ جب حوض کوثر پر آقا تقسیم کریں گے خود ساگر ساتھ ان کے ساتھی بھی ہوں گے صدیق عمر عثمان حیدر فرمائیں گے آقا بھی شاید تو نعت سنا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ ہم کو نبی کی امت میں اسے پیدا کیا سبحان اللہ